السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ جی تو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی اور کل کی ایپیسوڈ کیسی ہوگی ضرور کمنٹ کریں، لائک بھی ضرور کریں۔ تم میری صحت ہو، قسط 14 تحریر گل۔ بہرام خان نے میرال خان کو پریشانی سے دیکھا اور پھر وہ اس کو ہاتھ سے پکڑے اور تیزی سے اپنے گارڈز کی طرف گیا تھا، کیونکہ وہ کافی دور کھڑے تھے، اس لیے بھی میرال خان گھبرائی تھی۔ بہرام خان لمبے قدم لیتا ہوا گارڈز کے قریب گیا تھا تو میرال خان کے سامنے ہوا۔ چادر ٹھیک کرو اپنی۔ میرال خان نے جلدی سے اپنی چادر ٹھیک کی تھی، تبھی بہرام خان نے میرال خان کو گاڑی میں بٹھایا۔ شہرام خان سو رہا تھا۔ بہرام خان نے باقی گاڑیوں کی طرف دیکھا، کہیں کچھ بھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ بہرام خان نے گارڈ سے کہا، کیا کچھ ایسا نوٹ کیا جو ٹھیک نہ ہو؟ گارڈز نے نفی میں سر ہلایا۔ خان، یہاں کے آس پاس سارے ہمارے آدمی ہیں، اس لیے کچھ ایسا نوٹ نہیں کیا جو شک پیدا کرے۔ یہاں ہمارے علاوہ ایک اور گاڑی ہے جس میں شاید ایک فیملی ہے۔ گارڈ نے دور کھڑی گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ بہرام خان خاموش ہوا، وہ سب کو بھی بتانا نہیں چاہتا تھا۔ تم لوگ بیٹھو، نکلنا ہے اب یہاں سے۔ اس نے سائم خان کو فون کیا تھا جو سب سے آگے گاڑی میں تھا۔ لالا، مجھے لگتا ہے کہ بارش نہیں رکے گی جلدی، اس لیے ہمیں آہستہ آہستہ چلتے ہیں۔ بہرام خان کی بات پر سائم خان نے پاس بیٹھے سفیان خان کی طرف دیکھا تو وہ اثبات میں سر ہلایا۔ بہرام خان نے پھر بھی شک کی وجہ سے وہاں کے ایک آدمی کو بلایا۔ بہرام خان نے غصے میں کہا، تم لوگ نہیں جانتے ہو وہاں کوئی چوکیدار نہیں رکھا ہے تم لوگوں نے؟ ابھی وہاں کسی کو دیکھا ہے میں نے۔ وہ آدمی بہرام خان کے غصہ کرنے پر بے اختیار پریشان ہوا۔ خان جی، دن کے وقت تو وہ سائڈ ہم کھول دیتا ہے، لیکن اس وقت بند کر دیتا ہے۔ اب پہاڑی جگہ میں اس پہر عورت لوگ نہیں آتا ہے یہاں پر، اور ہم وہاں سب بند کر دیتا ہے، کیونکہ خان جی یہاں چور بھی بہت ہوتا ہے۔ کچھ وقت پہلے بھی ایک عورت کا پورا بیگ چوری ہوا تھا، اس وجہ سے ہم نے رات کے وقت بند ہی رکھا ہے۔ بہرام خان سخت چہرے سے اس آدمی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ آدمی بھی بہرام خان اور اس کے گرد اتنے گارڈز دیکھ کر ہی زرد پڑ گیا تھا، لیکن بہرام خان نے بھی سب کچھ چھوڑ دیا اور خود بھی گاڑی کی طرف بڑھا، کیونکہ اب سائم خان بھی اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور بہرام خان کسی کو شک میں نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ میرال خان کی طرف آیا، دروازہ کھول کر کہا، ریلیکس، کچھ نہیں ہے، وہ کوئی چور تھا بس۔ بہرام خان کی بات پر میرال خان نے اثبات میں سر ہلایا۔ بہرام خان نے عائشہ کی طرف دیکھا، وہ ابھی سو رہی تھی۔ بہرام خان نے دروازہ بند کیا اور گاڑی آگے بڑھائی تھی۔ اب پھر سے سب آگے پیچھے سفر پھر سے شروع ہوا تھا ان کا۔ اب وہ لوگ اس برستی بارش میں پھر سے روانہ ہوئے تھے۔ 1 گھنٹہ اور گزرا تو صبح کی روشنی پھیل گئی تھی، اور تبھی میرال خان جو زرد چہرے سے گھبرائی تھی۔ بہرام خان سے بات سن کر ہی میرال خان کے وجود پر جو کپکپاہٹ طاری تھی وہ کچھ کم ہوئی تھی، اور اب جب کہ اچھے مناظر نظر آنے لگے، پہاڑی، دریا، اب وہ سو چکی تھی۔ بہرام خان بار بار اس کو ہی مرر میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اس وقت اب سو چکی ہے۔ پورے راستے روشنی کے لیے انتظار کیا، اور جو اس نے کھانا تھا وہ خوف کی وجہ سے نہیں کھایا تھا۔ ویسے تو بڑی زبان چلتی ہے، لیکن اب تو جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔
بہرام خان نے سوچتے ہوئے ناگواری سے سر جھٹکا تھا۔ پھر صبح 6 کے قریب ہی سب فارم ہاؤس پہنچے تھے۔ فارم ہاؤس بھی پہاڑوں کے بیچ میں ہی تھا۔ یہاں تو سردی کا یہ عالم تھا کہ ہلکی ہلکی برف بھی پڑ رہی تھی۔ بہرام خان نے گاڑی سے نکلتے ہوئے عشاء کی طرف آیا تھا، اس کے لیے دروازہ کھولا۔ وہ جاگ گئی تھی، لیکن میرال خان اب بھی گہری نیند میں تھی۔ اس کو اٹھاؤ، بہرام خان نے عشاء سے میرال خان کو اٹھانے کے لیے کہا تھا۔ عشاء نے میرال خان کو ہلایا۔ میرو آپی اٹھ جائیں، ہم پہنچ گئے ہیں۔ لیکن میرال خان نے عشاء کا ہاتھ ہٹایا۔ سونے دینا۔ اس کی بات پر بہرام خان اور عشاء دونوں نے میرال خان کے چہرے کو دیکھا تھا اور گہری سانس لی تھی۔ لیکن پھر بہرام خان نے میرال خان کو ہاتھ سے تیزی سے ہلایا اور کہا، میرال اٹھو۔ میرال اتنی تیز آواز اور تیزی سے ہلانے کی وجہ سے ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، جہاں آنا تھا آ چکے ہیں، اس لیے باقی نیند کمرے میں کر لینا۔ میرال خان نے زلگریں آنکھوں سے ارد گرد دیکھا تھا اور جیسے حیران ہوئی۔ پھر جلدی سے گاڑی سے نکلی تھی۔ باقی سب بھی گاڑیوں سے نکلے تھے اور اب سب کا سامان نکالا جا رہا تھا۔ میرال خان اور عشاء بھی سب کے ساتھ داخلی دروازے کی طرف گئی تھی۔ یہاں مردوں کے لیے اوپر کے پورشن کے کمرے سیٹ کیے گئے تھے اور عورتوں اور لڑکیوں کے لیے نیچے کے کمرے سیٹ کیے گئے تھے۔ بہرام خان اور شہرام خان ایک ہی کمرے میں تھے۔ برہان خان اور تیمور خان ایک کمرے میں تھے، جبکہ ارتضیٰ خان کی شادی ہو چکی تھی تو اس کے لیے الگ کمرہ تھا اور سائم بھی الگ کمرے میں تھا اور باقی سارے نیچے کے پورشن میں تھے۔ لڑکیوں کے لیے بھی 3 کمرے تھے، جن کی جہاں مرضی تھی رہتی۔ ہائے کتنی پیاری جگہ ہے مہانور آپی، سائم لالا نے ہم سب کے مزے کر دیے قسم سے۔ یہ آواز میرال خان کی تھی اور وہاں موجود لوگوں میں بہرام خان بھی، جس نے بڑی حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہ وہی لڑکی تھی جو پورا راستہ زرد چہرہ لیے بیٹھی تھی، تھر تھر کانپ بھی رہی تھی، اور اب اس کے چہرے سے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ 3 گھنٹے پہلے اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ بہرام خان نے بے اختیار شکر کیا تھا کہ اس نے کسی کو بتایا نہیں تھا، فضول میں سب پریشان ہو جاتے اور یہ لڑکی اپنی دنیا میں رہتی۔ پاگل، وہ بڑبڑایا اور ایک ناگوارا نظر اس پر ڈال کر وہاں سے اپنے کمرے کی طرف گیا۔ اور ایک شہرام خان تھا جو اس کا بھی اور اپنا بھی بیگ گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہا تھا۔ بہرام خان کو آرام سے جاتے دیکھ کر بولا، لالا ایک آپ اٹھا لیں، اتنا بڑا وجود تو ویسے بھی لے کر جا رہے ہیں۔ وہ بہرام خان کو سیڑھیوں کی طرف جاتے ہوئے بولا تھا۔ بہرام خان نے رخ موڑ کر شہرام خان کی طرف دیکھا جو گھور کر اس کو دیکھ رہا تھا، اور اس کے ساتھ سائم خان، برہان اور تیمور خان بھی تھے۔ سب تھکے ہوئے تھے، اب خود کو بیڈ تک گھسیٹ رہے تھے۔ مرد بنو اور لے کر آؤ دونوں بیگ، شاباش، بہرام خان نے کہا۔ شہرام خان نے مسکراتے ہوئے سب کو دیکھا۔ آپ کو اس بیگ سے نہیں سمجھا سکتا ہوں۔ شہرام خان نے مسکراتے ہوئے ایک آنکھ ونک کی تھی۔ وہاں موجود سب مسکرائے تھے اور بہرام خان نے گھور کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ برہان خان نے کہا، یہ خواب دیکھتے رہنا، اور جب تک میرا نہیں پورا ہوگا تو تمہیں بھی پورا نہیں کرنے دوں گا۔
بیگ کی بات ہے تو وہ میں لے جاتا ہوں، کیونکہ یہ میں بھی پچھلے 2 سالوں سے دیکھ رہا ہوں۔ لیکن شکر خدا کا کہ میرے سامنے جو سخت دیوار تھی وہ ہٹنے والی ہے۔ لیکن جو تمہارے سامنے ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ جلدی ہٹے گی۔ برہان خان نے سنہری مسکراتے ہوئے سائم خان اور بہرام خان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ لوگ باتیں کرتے ہوئے وہاں سے گئے تھے۔ سائم خان ان سب سے بڑا تھا اور اس کی سنی بھی جاتی تھی۔ دراز قد، خوبصورت جوان تھا۔ برہان خان اور شہرام خان ہم عمر تھے۔ سب اپنے اپنے کمروں میں جاتے ہی سونے کی تیاری میں تھے۔ سب کے لیے ناشتہ بھی ان کے کمروں میں دیا گیا تھا، کیونکہ وہ سب تھکے ہوئے تھے اور اب سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ لڑکیوں کو بھی کہا گیا تھا کہ دوپہر تک آرام کر لیں۔ سب سو گئی تھی، لیکن میرال اور عشا جاگ رہی تھی۔ سب ان پہاڑوں کے بیچ میں بنے اس فارم ہاؤس میں بہت خوش تھے۔ ارتضیٰ خان کافی دیر بعد اندر آیا تھا۔ لاؤنج میں اب کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ بھی سیدھا اوپر گیا تھا اپنے کمرے میں۔ وہ مردان خانے میں سب بڑوں کے ساتھ تھا۔ پہاڑوں کے درمیان واقع وہ فارم ہاؤس کسی خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ چاروں طرف برف سے ڈھکی بل کھاتی راہیں، درختوں کی شاخوں پر سفید چادر اور فضا میں ٹھنڈی نمی کا لمس۔ دوپہر کے 2 بجے کا وقت تھا، مگر آسمان پر بادل ایسے چھائے ہوئے تھے جیسے شام اتر آئی ہو۔ باہر ہلکی ہلکی برف گر رہی تھی اور ہوا اتنی سرد کہ سانس چھوڑتے ہی دھواں سا بنتا۔ سب لوگ سو چکے تھے، مگر 2 دلوں کو نیند چھو کر بھی نہ گزری تھی۔ ایک میرال خان تھی، جس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس خواب جیسے منظر کو اپنے فون میں قید کر لے تاکہ کل کومل کو دکھا سکے۔ وہ لکڑی کی کھڑکی میں کھڑی تھی، وائٹ سفید زمین اور گرتی برف کے ساتھ اپنی ہی دنیا میں گم تھی۔ عشا اس کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ جو گاڑی کے سفر میں سوتی رہی تھی، اب نیند اڑ چکی تھی۔ میرال خان کا برف چھونے کا دل کر رہا تھا۔ میرال نے مسکرا کر باہر دیکھا۔ برف گرنے کا منظر دل کو لبھا رہا تھا، مگر سب نے سختی سے منع کیا تھا کہ کوئی بھی فارم ہاؤس سے باہر نہ جائے۔ ہوا میں سردی ایسی تھی جیسے سانس بھی جما دے۔ اور دوسری طرف بہرام خان تھا، جو بالکنی میں کھڑا خاموشی سے سگریٹ کی کش لے رہا تھا۔ اس کے سامنے دور تک پھیلا منظر، فارم ہاؤس کے ساتھ بہتی ندی، جس کے کنارے برف کی سفید تہہ چمک رہی تھی۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف کی تہہ اتنی گہری تھی کہ وہ روشنی میں موتی کی طرح دمک رہی تھی۔ یہ فارم ہاؤس سائم خان نے 1 سال پہلے خریدا تھا۔ اس وقت بھی اس کے ساتھ سب لڑکے آئے تھے۔ پہاڑوں کے بیچ ایک تنہا مگر پرسکون جگہ۔ موبائل تو چلتے تھے، مگر انٹرنیٹ کے سگنلز جیسے یہاں آنے سے کتراتے ہو۔ اس لیے عابد خان اور سکندر خان نے یہاں آنے کا سوچا تھا۔ کچھ دیر برف کے گرتے ذروں کو دیکھنے کے بعد بہرام خان نے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا، کچھ چیک کیا اور پھر اپنے بھاری شوز کے ساتھ سیڑھیاں اترنے لگا۔ وہ لانگ کوٹ پہنے ہوئے بالکل تیار تھا۔ وہ داخلی دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ سونا تو اس نے تھا نہیں، گارڈز اپنے کمروں میں تھے۔ سب کو سردی کی شدت کی وجہ سے باہر نکلنے سے منع کیا گیا تھا، مگر وہ بہرام خان تھا جو ہمیشہ اپنی راہ خود طے کرتا ہے۔ اس نے پچھلا راستہ اختیار کیا، جہاں خاموشی کی ایک الگ ہی گونج تھی۔ میرال خان کھڑکی سے جھانک کر دیکھا۔ بہرام خان اپنے لمبے وجود کے ساتھ بھاری کوٹ پہنے، ہاتھ جیبوں میں ڈالے برف میں قدم رکھتا جا رہا تھا۔ اس کے وجود کی طاقت اور خاموشی میں ایک عجیب کشش تھی، جیسے وہ خود بھی اس برفانی دنیا کا حصہ ہو۔ میرال خان نے کچھ دیر بہرام خان کو دیکھا اور کچھ سوچتی رہی، پھر معصوم سی عشا کی طرف دیکھا جو اپنی باتوں میں مصروف تھی۔
اور ارتضیٰ خان کے خلاف خوب اپنی بڑاس نکال رہی تھی۔ وہ دونوں ایک کمرے میں تھیں۔ میرال خان نے یہ کمرہ بھی اس لیے چنا تھا کہ یہاں سے پچھلا راستہ اور پورا میدان صاف نظر آتا تھا۔ وہ یہ سب دیکھ کر ہی انجوائے کرنا چاہتی تھی، لیکن اب کچھ اور سوچنے لگی تھی۔ میرو آپی، آج میں بہت خوش ہوں۔ میں آج ماما بابا کے ساتھ ان کے کمرے میں رہوں گی۔ آپ کے لالا اچھے نہیں ہیں۔ دیکھیں، میرے ہونٹوں کو پھر سے زخمی کیا ہے۔ میں بار بار لپسٹک لگا رہی ہوں۔ وہ اپنے لبوں کو دکھا رہی تھی، لیکن میرال خان کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ عائشہ میری جان، تم آج بالکل لالا کے پاس مت جانا۔ جہاں تمہارا دل کرتا ہے وہیں رہنا، ٹھیک ہے نا؟ عائشہ نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ میرال خان نے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیار سے کہا، اچھا عائشہ، ایک کام کرو گی؟ عائشہ نے خوشی سے کہا، جی آپی۔ میرال مسکرائی۔ دیکھو، تمہیں یہ برف اچھا لگ رہا ہے نا؟ عائشہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ میرو آپی، بہت سے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے میں ماما بابا کے ساتھ کینیڈا میں ہوں۔ میرال خان اس کی خوشی اپنے شوہر سے دور ہونے کے دیکھ کر مسکرائی تھی، پھر بولی، اچھا عائشہ گڑیا، دیکھو میں نا ابھی باہر جانا چاہتی ہوں تاکہ میں بھی اس سب کو چھو سکوں۔ میرال خان نے سامنے منظر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ عائشہ نے میرال خان کی بات پر اس بات میں سر ہلایا۔ میرال خان نے کہا، دیکھو میں نا کچھ دیر کے لیے باہر جا رہی ہوں، لیکن تم کسی کو بالکل مت بتانا کہ میں باہر گئی ہوں۔ اگر کوئی پوچھے تو کہہ دینا میں سو رہی ہوں یا پھر واش روم میں ہوں۔ میں بس یوں گئی اور 10 منٹ میں واپس آئی، ٹھیک ہے گڑیا؟ میرال خان کی بات پر عائشہ چپ سی ہوئی۔ اسے بھی مریم نے سختی سے باہر جانے سے منع کیا تھا اور اب میرال خان باہر جانے کی بات کر رہی تھی۔ لیکن میرو آپی، باہر آپ کو پتہ ہے نا منع کیا ہے جانے سے سکندر بابا نے۔ میرال خان نے اس بات میں سر ہلایا۔ عائشہ جانی، ابھی تو سب سو رہے ہیں نا، اس لیے میں ابھی جاتی ہوں اور ابھی آتی ہوں۔ بس تم کسی کو مت کہنا کہ میں کہاں ہوں، ٹھیک ہے؟ میں ایک اچھی سی ویڈیو بناؤں گی اور پھر تمہیں بھی کل لے کر جاؤں گی، ٹھیک ہے؟ ابھی میں جا کر خود دیکھنا چاہتی ہوں کہ سب کیسا ہے، ٹھیک ہے؟ میرال خان نے عائشہ سے کہا تو عائشہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ میرال خان نے اپنی چادر اچھے سے اوڑھی تھی اور باہر نکلی تھی، پیروں میں شوز پہنے۔ وہ فون لے کر عائشہ کے ساتھ کمرے سے نکلی تھی اور داخلی دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ دروازہ کھلا اور میرال خان نے قدم باہر رکھا تھا، لیکن ہوا کے ایک جھونکے سے ہی وہ بری طرح کঁپکپائی تھی۔ لیکن پھر عائشہ کو جانے کا اور دروازہ بند کرنے کا اشارہ کرتی ہوئی گئی تھی۔ عائشہ نے دروازہ بند کر دیا تھا، لیکن باہر نکلنا بہت جلد میرال خان کو بری طرح پچھتانے پر مجبور کرنے والا تھا۔ میرال خان نے نقاب بھی ہٹایا تھا کیونکہ کوئی بھی آس پاس نہیں تھا۔ وہ اسی راستے کی طرف نکلی تھی جس کی طرف بہرام خان نکلا تھا۔ وہ اپنا فون نکال کر ویڈیوز بنانے لگی تھی۔ وہ برف کی بہت ہی ہلکی سفیدی پر بہرام خان کے جانے کے نشان وہ اچھے سے دیکھ سکتی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی کپکپاتی ایک ویڈیو بنانے لگی تھی۔ بہت آگے جانے کے بعد اسے ندی میں بہتے پانی کا شور بہت تیزی سے سنائی دیا۔ ارے واہ، یہاں تو مجھے لگتا ہے کوئی ندی بھی ہے، میرال خان نے خوش ہوتے کہا۔ باہر جاؤں یا نہیں، یہ نہ وہ خڑوس لالا ہی سامنے نظر آ جائے، وہ کپکپاتے ہوئے بولی تھی۔ پھر اپنا فون بند کیا اور چھوٹا سا وہی دروازہ کھول کر باہر جھانکا جہاں سے بہرام خان گیا تھا، لیکن دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ میرال خان مسکرائی۔ وہ دروازہ کھول کر ایک دفعہ پھر سے اپنی چادر ٹھیک کرتی ہوئی نکلی تھی۔ یہاں کا منظر دیکھ کر وہ خوش تھی۔ میرال خان ویسے ہی آگے بڑھی تھی۔ پہلے تو بہت ڈرتے آہستہ آہستہ آگے جا رہی تھی کہ کہیں بہرام خان کو دیکھ لیا تو وہیں سے بھاگتے ہوئے واپس چلی جائے گی، لیکن
نگاہ جا رہی تھی وہ کہیں نظر نہیں آیا تھا میرال خان کو۔ دھند بھی تھی لیکن بہت کم تھی اور اس دھند نے پورے فارم ہاؤس کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ سامنے چند فٹ سے آگے دکھائی تو دے رہا تھا لیکن ہلکا ہلکا دھندلا سا، اور برف کی ذرے فضا میں گھوم رہے تھے اور ہوا کے ساتھ اڑتے ہوئے جیسے خاموشی کو اور گہرا کر رہے تھے۔ میرال خان اب کچھ ریلیکس سی ہوئی تھی، وہ کافی آگے بڑھی تھی اور اب ندی کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ہائے اللہ، صائم لالا کتنے اچھے ہیں نا، مہنور آپی کے لیے یہ فارم ہاؤس لیا ہے، اور اب تو ان کو شادی اپنے ہنی مون کے لیے بھی کہیں اور نہیں یہاں نہیں جانا چاہیے۔ میرال خان اپنے ہاتھ کو چادر میں چھپائے آگے چلتے ہوئے بولی تھی۔ چلو میرال خان، تمہیں اب واپس چلنا چاہیے، میرال خان نے کپ کپاتے ہوئے خود سے کہا تھا، کیونکہ اب بہت ہی ہلکی ہلکی بارش بھی شروع ہو گئی تھی۔ لیکن بس تھوڑا سا اور آگے جا کر دیکھتی ہوں، میرال خان نے ایک دفعہ پھر سے کہا تھا۔ وہ کپ کپاتے ہوئے اشتیاق سے آگے بڑھ رہی تھی، ساتھ ساتھ اب فون نکال کر ویڈیوز بھی بنا رہی تھی اور خوش بھی ہو رہی تھی کہ کومل کو دکھائے گی، کیونکہ وہ بھی لڑائی کے بعد یونیورسٹی نہیں گئی تھی اور اب وہ بھی ڈری ہوئی۔ اب اس نے بھی تب ہی جانا تھا جب میرال نے یہاں سے جانے کے بعد یونیورسٹی جانا تھا۔ کومل اپنی دوستوں سے روز کا اسائنمنٹ اور جو بھی کام تھا وہ لے رہی تھی، اس لیے میرال خان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر گم تھی اور خوش تھی کہ وہ جہاں جا رہی تھی اس کو اندازہ ہی نہیں تھا۔ بالآخر تھکنے اور بارش سردی کی وجہ سے اب پاؤں بھی اتنے گرم شوز میں بھی جام ہونے کو تھے، اس لیے اس نے فون بند کیا اور مڑی تھی۔ وہ جب تک بہرام خان کے اسٹیپ کو فالو کر رہی تھی وہ ٹھیک تھی، لیکن ویڈیو کے چکر میں وہ کہاں نکل گئی تھی وہ اب نہیں جانتی تھی، کیونکہ اب راستہ جو ایک نہیں کئی تھے۔ میرال خان نے راستے دیکھ کر کچھ حیران ہوئی اور پھر اب سوچنے لگی تھی کہ وہ کس راستے سے آئی تھی، لیکن بہرام خان کے اسٹیپ دیکھنے لگی کہ وہ کہاں ہیں، وہ تو کسی اور راستے میں تھی کیونکہ وہاں کوئی اسٹیپس نہیں تھے۔ میرال خان بری طرح پریشان ہوئی تھی، اب کہاں ہیں خڑوس لالا کے اسٹیپس؟ اف۔ کچھ دیر واپس جانے کے بعد میرال خان نے پریشانی سے بڑبڑاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کچھ اور آگے گئی تھی لیکن کہیں کچھ نہیں تھا۔ اب میرال خان کو پریشانی شروع ہوئی تھی، ایک سردی، دوسرا اس کو راستہ ہی یاد نہیں تھا۔ وہ کچھ دیر اور گھبرائی دیکھنے لگی تھی لیکن کچھ نہیں مل رہا تھا، کوئی راستہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس لیے اس نے بالآخر تھک کر فون نکالا اور تیمور خان کو فون کرنے کے لیے، لیکن سگنلز تو تھے نہیں۔ یہ دیکھ کر وہ پریشان ہوئی تھی اور آنکھیں نم ہونے لگی تھی کہ اب کیا کرے، بار بار فون کرتی، سگنلز نہیں تھے۔ بارش سے بھی وہ گیلی ہونے لگی تھی، اسے واپسی کے لیے راستے کو چنتے ہوئے اسی پر روانہ ہوئی تھی۔ کچھ دور ہی گئی تھی تو اسے اندازہ ہوا کہ یہ راستہ جنگل کی طرف جاتا تھا۔ وہ پھر سے اپنا راستہ بدل گئی تھی، ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھی۔ 2 گھنٹے ہو گئے تھے اس کو اس سب میں، تب اس کو کسی کے بھاری قدموں کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ ہاں، اسی طرف وہ لڑکی گئی تھی۔ ان میں سے ایک کی آواز پر میرال خان کا رنگ اڑا تھا اور وہ ایک سمت تک بھاگنے لگی تھی۔ اس کو بھاگتے دیکھ کر وہ بھی اس کے پیچھے تھے۔ بہرام خان اپنے لانگ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اب وہ ان پہاڑی جگہوں پر چل رہا تھا۔ اس کو فارم ہاؤس میں بنا کسی کام کے صرف سونے میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ نیٹ کی سہولت یہاں نہیں تھی
اس لیے اب وہ ان پہاڑوں میں گھوم پھر رہا تھا۔ وہ یہاں پہلے بھی آ چکا تھا سائم خان کے ساتھ، اور وہ اس طرح ہی نکلا تھا۔ وہ 3 گھنٹوں سے وہاں تھا۔ بارش سے بچنے کے لیے وہ کچھ دیر کہیں رک جاتا تھا۔ اب دور کہیں گاؤں میں شام کی اذانیں ہو رہی تھی۔ اس نے فون نکالا لیکن سگنلز نہیں تھے۔ بہرام خان نے ٹھنڈی ہوا میں اپنی سانس خارج کی اور وہ اب واپسی کے لیے روانہ ہوا تھا۔ یہاں اگر کوئی دور دراز میں نظر بھی آتا وہ بھی مغرب کے اذانوں کے بعد بند ہو جاتا تھا، اور کچھ فارم ہاؤس جنگلات کے کچھ قریب ہی تھا، اس لیے یہاں جنگلی جانور بھی اندھیرا ہوتے ہی نکلنے لگتے ہیں۔ اس لیے اب وہ کچھ اچھا محسوس کر رہا تھا۔ وہ اب جلدی سے فارم ہاؤس پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ بڑے سکون سے سونا تھا اب اس نے، لیکن یہ وہ صرف سوچ رہا تھا، کیونکہ میرال خان کے ہوتے کہیں بھی سکون یا آرام بہرام خان کو آج کی رات نہیں ملنے والا تھا۔ وہ فارم ہاؤس کے راستے میں تھا، جلدی سے پہنچنا چاہتا تھا، اب تھک بھی گیا تھا وہ۔ ابھی وہ فارم ہاؤس سے کافی فاصلے پر تھا کہ کوئی روتے ہوئے بھاگتے ہوئے اس کے قریب آ رہا تھا۔ بہرام خان نے حیرت سے وہاں دیکھا۔ ابھی رات نہیں چھائی تھی، اس لیے وہ محرون چادر میں بھاگتے وجود کو دیکھ سکتا تھا، اور اس کے پیچھے ہی کچھ آدمی تھے۔ میرال خان روتے ہوئے اس سے کچھ فاصلے پر ہی تھی، پھسلتے گرتی کہ بہرام خان نے جلدی میں قدم بڑھاتے ہوئے اس کو پکڑا تھا۔ میرال خان کی چادر کندھوں پر بکھری تھی، بال بھی کچھ نم تھے، کچھ اس کے چہرے پر بھی نم ہونے کی وجہ سے چپک گئے تھے۔ بہرام خان کا ہاتھ پکڑے ہی اس نے روتے ہوئے کہا، پلیز بچائیں مجھے، میری مدد کریں، وہ لوگ مجھے پکڑنا چاہتے ہیں۔ میرال خان نے سانس لینے کے لیے بھی نہیں رکی تھی اور جلدی سے بولی تھی۔ بہرام خان اسی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن میرال خان کی آواز پر اس نے چونک کر میرال خان کے چہرے کی طرف دیکھا اور جیسے ساکت ہوا تھا۔ میرال، وہ بمشکل حیرت کے مارے بولا تھا۔ میرال خان نے بھی بہرام خان کو دیکھ کر اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ لالا، وہ مجھے پکڑ رہے ہیں، پلیز۔ بہرام خان نے دوسری طرف دیکھا، لیکن ایک آدمی اس تک پہنچ گیا تھا، بہرام خان کو ہی دیکھ رہا تھا اور میرال خان کو اپنے سینے میں جیسے چھپایا تھا۔ کون ہو تم؟ بہرام خان نے شدید سخت لہجے میں کہا تھا۔ وہ آدمی بھی ایک دم سے حیران ہوا، پھر مسکرایا۔ تب تک اس کے دوسرے آدمی بھی اس تک پہنچ گئے تھے۔ لو، ہم نے صرف لڑکی کو دیکھا تھا اور یہاں تو بہرام خان بھی مل گیا ہے، ان میں سے ایک نے جلدی سے سانس بحال کرتے ہوئے کہا تھا، اور دوسرے نے فون نکال کر میرال خان اور بہرام خان کی کئی پکچرز لی۔ بہرام خان جب تک سمجھتا وہ یہ سب کر چکے تھے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، اگر نہیں چاہتے ہو کہ تمہیں یا اس لڑکی کو کوئی بھی نقصان ہو تو چلو پھر ہمارے ساتھ، لیکن اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہیں یہاں ہی مار کر اس لڑکی کو لے کر جائیں گے۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا تھا، جو لمبا چوڑا بہرام خان کی جسامت کا ہی تھا۔ تم لوگ کون ہو؟ بہرام خان کو ان کے منہ سے اپنا نام سن کر کچھ شک سا ہوا تھا، اس لیے بہرام خان نے ایک ہاتھ سے میرال خان کو اپنے سینے میں چھپاتے ہوئے ایک ہاتھ نامحسوس انداز میں جیب میں ڈالا تھا۔ تمہیں یہ خان ہی بتا دیں گے کہ ہم کون ہیں، ہمیں جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے، اس آدمی نے قدم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا، لیکن تب ہی بہرام، جو آنے سے پہلے اپنی جیب میں پسٹل رکھ چکا تھا، وہ نکالا اور اس پر تانا۔ وہ ایک دم سے اپنی جگہ پر ہی رک گیا۔ خان کون؟ بہرام خان نے ایک دفعہ پھر سے غصے سے پوچھا تھا۔ میرال خان اس کے سینے سے لگی اس کا کوٹ سختی سے اپنے ہاتھوں میں دبوچے کھڑی تھی، لرز رہی تھی۔ حامد خان کو یہ لڑکی چاہیے، وہ بھی زندہ، اس لیے ہم تمہیں آرام سے بول رہے ہیں کہ اس لڑکی کو ہمارے ساتھ جانے دو۔
ورنہ پھر جو بھی ہوگا اس کی ذمہ دار تم ہوگے، اس لیے ہی ہم بھی اس کو مار نہیں رہے ہیں۔ بہرام خان کو شدید غصہ آیا تھا حامد خان کے بارے میں سوچ کر ہی تو اس کا شک بالکل ٹھیک تھا۔ اس کو تو ہم رات کو ہی لے جاتے، لیکن یہ تمہارے ساتھ ہے یہ ہمیں نہیں معلوم تھا۔ اس کا نام لینے سے معلوم ہوا تھا، اس لیے اب تو حامد یہ خان کو ہر حالت میں چاہیے۔ اچھا تو پھر اپنے خان کو کہو کہ اس کو مجھ سے لے کر دکھا پھر۔ بہرام خان نے دان پر دان جماتے ہوئے کہا تھا۔ بہرام خان کی بات پر انہوں نے مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ابھی وہ اس کی طرف بڑھتے کہ بہرام خان نے میرال خان کو خود سے ہٹاتے ہوئے اپنے پیچھے کیا تھا، اور جو ایک دفعہ پھر سے اس کی طرف بڑھا تھا اس پر گولی چلائی تھی۔ ایک شور تھا جو اس بارش میں پہاڑوں میں گونجا تھا، ساتھ ایک اس لمبے چوڑے شخص کی چیخ بھی گونجی تھی۔ اس کے سینے پر بہرام خان نے گولی چلائی تھی، وہ وہیں گر گیا تھا ایک چیخ کی آواز کے ساتھ۔ یہ دیکھ کر ان میں سے دوسرے نے بھی پسٹل نکالی۔ تب تک بہرام خان نے اس کو بازو پر بھی وار کیا اور میرال خان کا ہاتھ سے پکڑا اور دوسری سمت بھاگنے لگا تھا۔ لیکن اس کے بھاگنے پر بھی اس کے بازو پر بھی گولی لگی تھی۔ ایک جھٹکا سا بہرام خان کو بھی لگا تھا۔ وہ ایک پل کے لیے رکا تھا، لیکن اس کو اپنے پیچھے بہت سے قدموں کی آواز سنائی دینے لگی تھی۔ وہ بنا پرواہ کیے میرال خان کو کلائی سے پکڑے بھاگ رہا تھا، اور میرال خان لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ بھاگ رہی تھی، کبھی پھسلتے پھسلتے بچتی، لیکن پھر بہرام خان کے جھٹکے سے واپس اپنے شل ہوتے پاؤں کے ساتھ بھاگنے لگتی۔ میرال خان کو اب اس سے زیادہ بھاگنا دنیا کا مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ لالا مجھے پاؤں میں درد ہو رہا ہے اور نہیں بھاگ سکتی ہوں، پلیز، میرال خان نے سردی سے کپکپاتے آنسوں اور بارش سے نم چہرے سے کہا تھا۔ بہرام خان کا خون کھول اٹھا تھا اس کی بات پر۔ میرال خان، اگر نہیں چاہتی ہو کہ تمہاری سانسیں بند کر دوں تو بھاگتی رہو۔ اگر آج یہاں سے زندہ بچ گئی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، یاد رکھنا، وہ چلاتے ہوئے بولا تھا۔ لیکن نازک مزاج میرال خان نے پھر روتے ہوئے کہا، میرے پاؤں اب اور نہیں چل سکتے ہیں نا۔ میرال خان ایک دفعہ پھر بولنے پر بہرام خان کا دل کیا یہاں اس پہاڑی سے ہی اس کو دھکیل کر زمین کی آخری تہہ تک پہنچائے اس کو۔ میرال خان، 2 گولیاں چلا کر تمہیں ان کے ہونے سے بھی محروم کر دوں گا، ابھی سمجھ گئی نا؟ بہرام خان نے رک کر دھاڑتے ہوئے کہا تھا۔ میرال خان کے منہ سے چیخ نکلی تھی اس کے داڑنے پر، لیکن بہرام خان اس کی کلائی پھر سے بے رحمی سے پکڑے بھاگنے لگا تھا۔ میرال خان اپنے شل وجود کے ساتھ اس کے ساتھ گھسیٹ رہی تھی۔ یہاں آبادی بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ کافی دیر بھاگنے کے بعد بہرام خان کو اب بارش کی رفتار میں بھی اضافہ ہوتا محسوس ہوا تھا، اور وہ لوگ ویسے ہی اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ اس کو کچھ دیر کے لیے تو رکنا تھا، کیونکہ میرال خان کی حالت اب خراب لگ رہی تھی۔ بہرام خان نے ایک درخت کے ساتھ ٹھیک لگایا، پھر اپنے ہاتھ سے رستے خون کو دیکھا تھا۔ اس کا ہاتھ بھی اب جیسے کام کرنا چھوڑ رہا تھا۔ وہ پسٹل واپس جیب میں رکھتے ہوئے گہری گہری سانس لینے لگا تھا۔ بے اختیار میرال خان کی طرف دیکھا تھا، وہ جیسے گرنے کو تھی۔ بہرام خان نے بے اختیار اس کی کلائی کو اپنی طرف ہاتھ سے اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگایا تھا۔
وہ بھی گہری گہری سانس لینے لگی تھی۔ دونوں ہی گیلے ہو گئے تھے بارش میں زیادہ دیر رہنے کی وجہ سے۔ میرال خان کو بہرام خان کا چھوڑا سینہ ملا تو جیسے اس میں سمانے کو تھی۔ سردی سے برا حال تھا اس کا۔ میرال خان کے کپکپاتے وجود کو محسوس کرتے بہرام خان نے اپنے چکراتے سر کو جھٹکا تھا اور ایک ہاتھ سے اس کو اپنی کوٹ میں چھپانے کی کوشش کی۔ وہ دونوں بھی گہری سانس لے رہے تھے۔ کچھ دیر اور گزری تو بہرام خان نے کہا، فارم ہاؤس سے کس کے ساتھ نکلی تھی تم؟ میرال خان نے روتے ہوئے کہا، اکیلی۔ بہرام خان کو اس کی بات پر شدید غصہ آیا تھا، لیکن اس وقت کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے دانت پر دانت جمائے بولا، تمہاری جان میرے ہاتھوں ہی جانی ہے۔ مجھے اندازہ ہو گیا ہے تم جیسی فضول ترین لڑکی کو کہیں نہیں لے کر جانا چاہیے سکندر انکل کو۔ میرا بس چلتا تو تمہارا گلا ابھی دبا دیتا میں۔ کسی کو پتہ ہے کہ تم نکلی ہو، اب یہ مت کہنا کہ نہیں، ورنہ ایک گولی تمہارے دماغ میں بھی اتاروں گا کہ اپنی جگہ پر آ جائے، اور تمہیں بھی اس پاگل پن سے چھٹکارا مل جائے گا۔ وہ غراتے ہوئے بولا تھا۔ اندھیرا بھی تقریباً ہو گیا تھا۔ عشاء کو بتا کر آئی ہوں، میرال خان نے اٹکتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے غصے سے بھی اب وجود لرز رہا تھا۔ یہ اتنا بڑا احسان میری ذات پر کیوں کیا تم نے؟ اتار نہیں پاؤں گا یہ بتا کر کہ عشاء کو بتا کر آئی ہو۔ کیا عشاء تمہاری ماں ہے یا باپ ہے؟ وہ اپنے ہاتھ میں سخت درد محسوس کر رہا تھا، جس کو سہنے کے لیے دانت پر دانت جماتے ہوئے بولا تھا، میرے لالا کی بیوی ہے، میرال خان نے پھر سے جلدی سے کہا تھا، اور یہ سن کر بہرام خان کا دل کیا اب اس کی زبان بھی کھینچ لے جو صرف فضول ہی بولتی تھی۔ وہ کچھ دیر بعد پھر سے کچھ آوازوں کو سن کر میرال خان کو پیچھے کیا اور کہا، اب میرال خان نے روتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا، یہ فضول کا رونا دھونا بند کرو ورنہ گلا دبا دوں گا تمہارا، اور اگر اب کوئی بکواس کی کہ باؤں میں درد ہو رہا ہے یا وہاں درد ہو رہا ہے تو اس پہاڑی سے نیچے پھینک دوں گا اور واپس چلا جاؤں گا، سب کو بتاؤں گا کہ میں نہیں جانتا کہ تم کہاں ہو۔ وہ غراتے ہوئے بولا تھا۔ میرال خان کو اس کے نم سرخ میرال خان اس کے سرخ چہرے اور سرخ شہد رنگ آنکھوں کو دیکھ کر ہی خوف کی ایک لہر اپنے وجود میں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ میرال خان نے جلدی سے اپنے شل ہوتے وجود کو محسوس کیا اور ڈر کے مارے اسوات میں سر ہلایا تھا۔ وہ سچ میں اس کو یہاں سے گرا نہ دے۔ بہرام خان نے اس کی ٹھنڈی کلائی اپنے سخت ہاتھ میں جکڑی اور وہاں سے پھر تیز تیز قدم بڑھانے لگا تھا۔ اس کے بڑے بڑے قدموں کے ساتھ میرال خان تقریباً بھاگ رہی تھی۔ کافی دور وہ لوگ نکل آئے تھے۔ یہاں کچھ آبادی تو تھی، لیکن اس وقت رات کے 8 کا وقت تھا، اس لیے بالکل خاموشی تھی۔ کوئی یہاں دور دور تک دکھائی نہیں دے رہا تھا، بس دور دور گھر بنے ہوئے تھے۔ یہ کوئی گاؤں شروع ہو گیا تھا۔ ان دونوں کی اب حالت خراب تھی۔ بہرام خان نے کسی سے مدد لینے کا سوچا۔ ہاں، اس کو کوئی گھر تو نہیں، لیکن کچھ دور فاصلے پر ایک گھر اور مسجد نظر آئی تھی۔ بہرام خان کو اور اس کے آس پاس بھی کچھ گھر تھے جو نظر آ رہے تھے اس کو، لیکن وہ کافی فاصلے پر تھے۔ گھروں میں بھی شاید روشنی برائے نام ہی تھی، اس لیے لگ رہا تھا کہ کوئی نہیں رہتا یہاں۔ بہرام خان نے مسجد کے ساتھ والے گھر کی طرف قدم بڑھائے تھے، کیونکہ وہ مسلسل ان کے پیچھے وہ پڑے ہوئے تھے، شاید آج ہاتھ سے نہ نکلنے کا ارادہ ہو ان کا۔ عشاء نے میرال خان کے جانے کے بعد واپس کمرے میں آئی تھی۔ وہ جب وہاں سے روانہ ہوئی تھی، اس نے کپڑے نہیں چینج کیے تھے کہ وہ گرم تھے۔ اب وہ چینج کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے کپڑے ارتضیٰ خان کے ساتھ ہی ایک بیگ میں پری نے پیک کیے تھے۔
اس لیے وہاں تو جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور ویسے بھی وہ جانتی تھی کہ وہ آج غصے میں تھا، اس لیے عشاء نے کچھ سوچ کر مریم کے کمرے کی طرف گئی تھی۔ دروازہ کھول کر دیکھا مریم سو رہی تھی۔ عابد خان کمرے میں نہیں تھا، تو مطلب وہ مردان خانے میں تھا، اس لیے عشاء مریم خان کے بالکل قریب گئی، اپنی چادر ہٹائی اور مریم کے ساتھ ہی لیٹ گئی تھی۔ وہ سونا نہیں چاہتی تھی، لیکن بس مریم کو 3 دن نہیں دیکھا تھا، تو اب مریم کے ساتھ لگ کر سکون سے سونا چاہتی تھی۔ میرال خان نے ویسے بھی 10 منٹ میں واپس آنے کا کہا تھا۔ وہ مریم کے سینے پر سر رکھتی آنکھیں موند گئی۔ مریم نے بھی عشاء کو اپنے قریب محسوس کیا تھا، اس لیے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ سو جاؤ بچے، مریم نے دوبارہ آنکھ بند کرتے ہوئے کہا تھا۔ عشاء کو بے اختیار ارتضیٰ خان یاد آیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی بے رحمی بھی یاد آئی تھی، اس کا غصہ کرنا۔ عشاء نے آنکھیں کھول لی تھی۔ ارتضیٰ خان صبح کمرے سے نکلنے کے بعد پھر نہیں دیکھا تھا، اس لیے وہ خوش بھی تھی، لیکن اب یہ سوچ کر گھبراہٹ ہونے لگی تھی کہ اگر وہ یہاں ہی سوتی رہی تو کیا وہ غصہ نہیں کرے گا؟ لیکن پھر خود کو یہ سوچ کر پرسکون کیا تھا کہ یہاں اگر وہ پھر بے رحمی کرے گا تو وہ عابد خان کو بتائے گی، اور یہ سوچ کر ہی وہ پرسکون ہوئی تھی۔ پھر سے اور آنکھیں